آپ سب کو ویلکم کرتا ہوں یوٹیوب چینل لٹری لیجنڈز میں۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبا دیں۔ آئیے چلتے ہیں آج کے ٹاپک کی طرف۔ آج کا ٹاپک ہے اینگلو سیکسنز ایج۔ اینگلو سیکسنز ایج جو کہ 410 اے ڈی سے 1100 اے ڈی تک ہے۔ فرسٹ آف آل ہم کریں گے انٹروڈکشن کہ اینگلو سیکسنز کون تھے، کہاں سے آئے تھے اور کیسے انہوں نے یہاں پہ آنے کا فیصلہ کیا، کیوں یہ آئے، ان کے ریزنز کیا تھے۔ اس کے بعد ہم ان کے جو 6 سینچریز انہوں نے یہاں پہ 410 سے لے کر 1100 تک یہاں پہ گزاری، یہاں پہ رول کیا، اس کے ہم فیزز کے بارے میں بات کریں گے، جو کہ 4 فیزز ہیں ٹل دا نارمن کنکیسٹ۔ یہاں کے ہم پرومیننٹ فگر کے بارے میں بات کریں گے اور اس ٹائم کے ورکس کے بارے میں بات کریں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ تو انٹروڈکشن میں ہم دیکھتے ہیں کہ اینگلو سیکسنز جو کہ اسکینڈینیوین کنٹریز سے آئے تھے۔ اسکینڈینیوین کنٹریز میں آپ کو پتہ ہے ڈینمارک اور جرمنی، نیدرلینڈز یہ آتے ہیں۔ تو یہ یہاں سے آئے تھے۔ ان کے 3 ٹرائبس تھے: جوٹس، سیکسنز، اینگلز۔ ان کا ریلیجن پیگنزم تھا، ہر کام کے لیے ان کا الگ گاڈ تھا۔ ان کا جو پرومیننٹ گاڈ تھا وہ تھا ٹوائے۔ ٹوائے گاڈ آف وار تھا، کیونکہ یہ واریر تھے تو اسی لیے ان کا پرومیننٹ گاڈ ٹوائے تھا۔ انہوں نے یہاں پہ برٹن میں 6 سینچریز تک رول کیا، آلموسٹ 6 سینچریز۔ اس وقت کو لٹری پوائنٹ آف ویو سے اگر ہم دیکھیں تو ڈارک ایجز کہا جاتا ہے، کیونکہ اس وقت جو لٹری ورکس تھے وہ بہت ہی نایاب تھے۔ اب ہم چلتے ہیں ریزنز کی طرف کہ یہ کیوں یہاں پہ برٹن میں آئے اور انہوں نے یہ کیوں ڈیسیژن لیا کہ یہ یہاں پہ برٹن میں مائیگریٹ کریں گے۔ تو پہلے تھوڑا سا ہم ہسٹوریکل پوائنٹ آف ویو سے دیکھ لیتے ہیں۔ اسکاٹ لینڈ اور آئرلینڈ یہ برٹن پہ حملے کر رہے تھے، انویڈ کر رہے تھے۔ تو ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے مرسینریز جو کہ کرائے کے واریر، ان کو بلایا گیا، ان کو انوائٹ کیا گیا اسکینڈینیوینز کنٹریز سے کہ یہ رومن فوج کے ساتھ ان کی مدد کریں اور ان کو بچائیں اسکاٹ لینڈ اور آئرلینڈ کے حملوں سے۔ تو یہاں پہ یہ اس طرح آئے اور انہوں نے دیکھا کہ لینڈ کافی فرٹائل ہے اور یہ یہاں پہ ریسورسز بہت اچھے ہیں، تو انہوں نے ڈیسائیڈ کیا یہاں پہ آنے کا۔ اس میں 2 فیکٹر آ جاتے ہیں، ایک پش فیکٹرز اور پل فیکٹرز۔ پش فیکٹرز جس چیز نے انہیں پش کیا اسکینڈینیوین کنٹریز سے یہاں پہ مائیگریٹ کرنے کے لیے برٹن میں، اس میں کلائمیٹ چینج تھا۔ وہاں پہ گلیشیئرز پگھل رہے تھے اور فلڈنگ ہو رہی تھی، جس کی وجہ سے ان کی ریس کو بہت ہی خطرہ تھا اور ان کے کافی لوگ فلڈنگ میں مارے جاتے۔ اس کے بعد ان کی لینڈ فلڈنگ کی وجہ سے انفرٹائل ہو رہی تھی، اور ویسے بھی وہاں پہ کیونکہ اسکینڈینیوین کنٹریز میں ٹیمپریچر بہت کم ہے تو وہاں پہ زیادہ تر لینڈ فرٹائل نہیں ہے۔ دوسرا ریزن جو کہ پش فیکٹرز میں تھا، پاور سٹرگلز۔ ایک تو پاور سٹرگلز وہاں پہ یہ تھی کہ وہاں پہ کافی لوگ اور بھی ٹرائبس موجود تھے، جس کی وجہ سے
انہیں اینگلو سیکسنز کو وہاں پہ رہنے میں بہت مشکل ہو رہی تھی، ریسورسز کے لیے بہت زیادہ کمپٹیشن تھا اور لیونگ لینڈ کے لیے بھی. تو انہوں نے پھر وہاں سے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم نیو پلیس جاتے ہیں، لیس کمپٹیشن اور مور ریسورسز والی. پل فیکٹرز. اب پل فیکٹرز میں آ جاتا ہے کہ جس چیز نے انہیں برٹن کی طرف کھینچا، اٹریکٹ کیا، اس میں لینڈ ریسورسز، فرٹیلٹی آف لینڈ. یہاں پہ لینڈ بہت فرٹائل تھی اور بہت زیادہ وسیع تھی، تو انہیں یہاں پہ رہنے میں، مائیگریٹ کرنے میں اور یہاں پہ زندگی گزارنے میں بہت ہی آسانی ہونی تھی. دوسرا فیکٹر اس میں آ جاتا ہے میری ٹائم کنیکشن. جتنا ٹائم یہ یہاں پر رہے، ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے برٹنز کو، تو ان کے کافی یہاں پہ کنیکشنز بن گیا. انہیں یہاں پہ رہنے کا پتہ چل گیا کہ یہاں پہ کیسے یہ سروائیو کریں گے. یہ ان کے رہنے کی جگہ سے مینس اسکینڈینیوین کنٹریز جہاں سے یہ آئے تھے وہاں سے یہ جگہ بیٹر ہے. تو میری ٹائم کنیکشنز کی وجہ سے یہ یہاں پہ آئے، اس چیز نے انہیں اٹریکٹ کیا. تیسرا فیکٹر ہے ویکننگ رومن پریزنس. جیسا کہ آپ کو پہلے میں بتا چکا ہوں کہ رومنز نے ان کو، برٹنز نے، جو کہ اس وقت کے برٹنز تھے، اس وقت انہوں نے انوائٹ کیا ان اینگلو سیکسنز کو کہ یہ پروٹیکٹ کریں ان کو. یہ اب بتا رہا ہے کہ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رومن امپائر ویک ہوتی جا رہی تھی پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی وجہ سے، اور ادھر ادھر سے جو ان پہ حملے ہو رہے تھے. تو رومنز نے یہاں سے برٹن سے جانے کا فیصلہ کیا، جو کہ بہت بڑی وجہ ہے ان کے یہاں پہ آنے کی. اب ہم اس میں فیزز کی بات کر لیتے ہیں، جو کہ 410 اے ڈی سے 1100 اے ڈی تک جو 4 فیزز تھے ان کے یہاں پہ آنے کے، یہاں پہ لائف گزارنے کے، اور کیا کیا ایونٹس ہوئے تھے. پہلا پیریڈ ہے مائیگریشن پیریڈ. یہاں پہ انہوں نے 410 میں مائیگریشن کرنا شروع کر دی، اور ان کو برٹنز نے، جو نیٹو برٹن تھے ان سے ان کو ڈیفینڈ نہیں ہوا گیا، ان کو وہ روک نہیں سکے. 500 اے ڈی میں کنگ آرتھر، انہوں نے ان کو، اور مڈ 6th سینچری میں کافی ان کو ریزسٹنس پرووائڈ کی، کافی ان کو ریزسٹ کیا کہ وہ ان کے ان کو روکا وہاں پہ، اور کافی 12 بیٹلز جیتیں اور ان کو روکنے کی کوشش کی. پر اس میں یہ اتنا کسی خاطر خواہ حد تک کامیاب نہیں ہو سکے. تب تک وہاں پر کافی علاقوں میں انگلینڈ کے یہ بسنا شروع ہو گئے اینگلو سیکسنز. تو اس طرح یہ آہستہ آہستہ غالب ہوتے گئے، ڈومیننٹ ہوتے گئے یہاں پہ برٹن میں. 650 میں یہ یہاں پہ انہوں نے اپنی 7 کنگڈمز بنا لی، جن کو ہم ہیپٹارچی بھی کہتے ہیں. یہ جو ان نے کنگڈمز بنائی، ان کا نیم تھا نارتھمبریا، مرسیا، ایسٹ اینگلیا، ایسیکس، کینٹ، سسیکس، ویسیکس. یہ ان کی 7 کنگڈمز تھیں، لیکن یہ پار کے بھوکے تھے. آپ کو پہلے میں نے بتایا کہ وہاں پہ بھی انہوں نے پار سٹرگلز کی وجہ سے وہاں سے مائیگریٹ کر کے یہ برٹن آئے، تو پار کے بہت بھوکے تھے. ان کے درمیان کنفلکٹ ہوتا رہتا تھا ڈومیننس کے لیے، کہ ان 7
کنگڈمز کے اوپر ایک کنگڈم ہوگا جو ڈومیننٹ ہوگا. پر اس کی وجہ سے ان کی کافی آپس میں کنفلکٹ بھی ہوئے، کافی ان کی لڑائیاں بھی ہوئیں ان یہ جو ہیں اینگلو سیکسنز. تو اس کے بعد آ جاتی ہے وائکنگز ایج. وائکنگز ایج لیٹ 8th سینچری سے ارلی 11th سینچریز تک کی تھی. وائکنگز یہ بھی اسکینڈینیویا سے آئے تھے اور انہوں نے حملہ کرنا شروع کر دیا ان پر، برٹنز پر، اور انہوں نے کافی ایریا اس پر اپنا کنٹرول جما لیا، اس پر قبضہ کر لیا، اور جو کہ اسٹیبلش انہوں نے ڈین لا کے نام سے انہوں نے اپنا ایریا بنایا، جو کہ انہوں نے اس وقت کنکر کیا. انگلینڈ کے کافی پارٹس میں یہ رہنا شروع ہو گیا. انہوں نے مونٹیسریز کو بہت انہوں نے حملے کیے. مونٹیسریز آپ کو میں بتاتا ہوں کہ مونٹیسریز ہوتی ہیں ریلیجیس پلیسز، اسپیشلی مونکس کی جو مونٹیسریز ہوتی ہیں وہاں پہ وہ عبادت کرتے ہیں اپنی، وہاں پہ ٹائم سپینڈ کرتے ہیں، وہیں پہ رہتے ہیں، وہیں پہ کھاتے ہیں، وہ مونٹیسریز کہلاتی ہیں. مونٹیسریز کیا ہے؟ ایک ریلیجیس پلیس ہے. جب اینگلو سیکسنز نے دیکھا کہ وائکنگز جو کہ ان پہ ڈومیننٹ ہوتے جا رہے ہیں، انہوں نے ان سے ڈین لا بنا لیا، انہوں نے ان سے کافی انگلینڈ کے علاقوں میں وہ سیٹل ہو گئے، تو انہوں نے اکٹھے ہونے کا فیصلہ کر لیا. اس کے بعد جو تیسرا فیز ہے وہ یونیفیکیشن انڈر ویسکس. یونیفیکیشن انڈر ویسکس آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ جو کنگڈمز تھے ان کے، ان میں سے ایک کنگڈم تھا جو کہ کنگ ایلفرڈ کی لیڈرشپ میں تھا. انہوں نے کافی انویژنز آف وائکنگز کو ریزسٹ کیا اور اپنا انفلوئنس اینگلو سیکسنز کنگڈم پر بڑھایا. کنگ ایلفرڈ انہوں نے میجورٹی آف انگلینڈ کو ویسکس کے رول کے انڈر کر لیا. انہوں نے کافی ویسکس کو ایکسپینڈ کر دیا، ویسکس کنگڈم کو. نارمن کنکیسٹ ہوا جو کہ 1066 میں ہوا اے ڈی میں. بیٹل آف ہیسٹنگ ہوئی 1066 اے ڈی میں، جس میں ولیم کون ہے؟ ڈوک آف نارمینڈی. انہوں نے ہرا دیا، ڈیفیٹ کر دیا کنگ ہیرالڈ ٹو کو، جو کہ اس وقت کے کنگ تھے برٹن کے. اور اس طرح اینگلو سیکسنز کا جو 6 سینچریز کے وہاں پہ ان کا رول تھا وہ ختم ہو گیا، اور نارمنز نے وہاں پہ فتح کر لیا برٹن کو. اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں اس وقت کے ورکس کی طرف. ورکس میں بیوولف، دا روئن، دا بیٹل آف میلڈن، یہ اس وقت کے بہترین ورکس تھے. اس وقت کے پرومیننٹ فگرز میں کنگ ایلفرڈ جو کہ ویسکس کے کنگ تھے، انہوں نے کافی کام کیا. کنگ ایلفرڈ نے بیٹل آف ایڈنگٹن جو کہ 878 میں ہوئی، انہوں نے بیٹل آف ایڈنگٹن ون کی اور وائکنگز کو ہرایا. انہوں نے لنڈن کو دوبارہ حاصل کیا وائکنگز سے، اور باؤنڈری بنائی لنڈن اور ڈین لا کے درمیان. اس کے بعد انہوں نے اپنے کنگڈم کو مضبوط کیا، انہوں نے ایکسپینڈ کیا اپنے کنگڈم کو، اور کافی نیو سولجرز اپنی آرمی میں، کافی نیو واریئرز ایڈ کیے. انہوں نے شپس بنائے، کیونکہ اس وقت
یہ جو وائکنگز تھے ان کے سی اٹیکس ہوتے تھے ویسکس پہ، ان کے اینگلو سیکسنز کے رولنگ ایریا میں، تو انہوں نے شپس بنائے تاکہ وائکنگز کے حملوں سے بچا جا سکے، ان کو روکا جا سکے، ان کو ریزسٹ کیا جا سکے. تو انہوں نے شپس بنائے جہاں سے انگلش نیوی کی بنیاد ڈلی، جہاں سے انگلش نیوی بنی. انہوں نے مونٹیسریز بنائی، آپ کو پہلے بتا چکا ہوں مونٹیسری ریلیجینس پلیسز ہوتی ہیں. اور انہوں نے لرننگ کو بہت پروموٹ کیا، انہوں نے کافی بکس کو ٹرانسلیٹ کیا اور لرننگ کو بہت پروموٹ کیا. تو یہ تھا آج کا لیکچر دوستوں. اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں بیکاز اٹ ہیلپس می اے لاٹ. اس کو شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے کلاس میٹ کے ساتھ. تھینک یو.